لاہور کے علاقے کاہنا میں ہولناک سانحہ، گھر میں قائم ٹیوشن سینٹر کے کمرے کی چھت گر گئی، 30 سے زائد بچے ملبے تلے دب گئے تھے، 14 بچے جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 5 سے 17 سال کے درمیان ہیں۔ ٹیچر کو بھی ریسکیو کر لیا گیا، 6 بچوں کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ تنگ گلیوں کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کمرے کی چھت ٹی آر گارڈر کی بنی ہوئی تھی۔ عمارت کے مالک، 2 بھائیوں اور مستری کو حراست میں لے لیا گیا۔ بچوں کے اہل خانہ اور علاقہ مکین جائے وقوع اور اسپتال پہنچ گئے۔ رقت آمیز مناظر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے کا نوٹس لے لیا، رپورٹ طلب۔ تھے تو 3-4 بجے اطلاع بچی تو چھت گر گئی تو بچے نیچے آ گئے۔ تو جب آپ پہنچے تو بچی کی ڈیڈ باڈی نکال لی گئی تھی؟ ہاں نکال لی تھی۔ نہیں یہ بس خستہ حالت تھی اس لیے وہ گر گئی۔ ہر طرف آہو بکا، ہر جانب چیخو پکار۔ لاہور کے کئی خاندانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جاں بحق بچوں میں 7 سالہ مہنور فاروق، 5 سالہ مرتضی عاطف، 9 سالہ غلام نبی، 6 سالہ تابشہ شہزاد، 16 سالہ خدیجہ، 6 سالہ سلمان ولد وسیم اور 8 سالہ فواد ولد عابد بھی شامل ہیں۔ لواحقین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بچے چلے گئے، ہماری دنیا ہی اجڑ گئی۔ مہنور کے ماموں نے بتایا کہ 3-4 سال سے پڑھ رہی تھی، ٹیوشن سینٹر کی حالت خستہ تھی۔ لاہور حادثے پر ملک کی قیادت کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم نے حادثے میں جاں بحق بچوں کے لواحقین سے دلی تعزیت، زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ معصوم بچوں کی جانوں کا ضیاع پوری قوم کے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ بلاول بھٹو نے سانحے پر شدید رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جاں بحق بچوں کے والدین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ گورنر پنجاب، صوبائی وزراء سمیت دیگر اعلیٰ شخصیات نے بھی گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ ٹیچر جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ہیں، جو زخمی ہیں، اس کے علاوہ 14 بچوں کی جو ڈیتھ ہے وہ کنفرم ہوئی۔ یہ سنگل سٹوری بلڈنگ ہے، آپ کے سامنے چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کے اوپر چھت جو ہے وہ جو تیار چھتیں ہوتی ہیں جو ٹی آر والی، اس میں کیونکہ اس کے اوپر بھرائی ہوئی بھی تھی مٹی کی، بارشوں میں پروبیبلی وہ کم ہو گئی، اوپر دوبارہ یہ اس کو کور کر رہے تھے، مزدور زیادہ ہو گئے اس کے اوپر، تو وہ گارڈر ایک ٹوٹا ہے جو کہ نیچے بیٹھے ہوئے بچے اور جو بھی ٹیوشن سینٹر چل رہا تھا وہ اس کے اوپر گرے۔ چھت پر مزدور بھرائی کا کام کر رہے تھے، چھت کمزور تھی اور مزدور زیادہ ہو گئے، وزن کی وجہ سے چھت گری۔ 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا جن سے تفتیش جاری ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ابھی حادثے کی کسی پر بھی ذمہ داری ڈالنا قبل از وقت ہوگا، تمام پہلوؤں سے تحقیقات مکمل کر کے سامنے لائیں گے۔ ٹیوشن سینٹر تقریباً 1 سال سے چل رہا تھا۔ ایم ایس کاہنا ڈاکٹر احسن بول نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ 20 بچوں کو اسپتال لایا گیا، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بچوں کی اموات ہوئی ہیں، 6 بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ In the region has been witnessed by the world after the war, and this is most regrettable attitude. As some of the speakers I heard since morning, we are convinced that bringing international commitments cannot be arbitrarily, conveniently or unilaterally disregarded, manipulated or terminated. بھارت جنگ کے بیج بونے سے گریز کرے، جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کو خطرے میں نہ ڈالے، دریاؤں سے متعلق عالمی معاہدے کو کمزور یا سبوتاژ کرنے کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سندھ تاج سیمینار سے خطاب، عالمی قانون و معاہدے کی خلاف ورزی کی جائے تو نتائج صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں رہتے۔ کہا کہ اگر پاکستان کو آبی حقوق سے محروم کیا گیا تو اس کے انتہائی سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ خطے میں پائیدار امن کا راستہ طاقت یا دھمکی نہیں، تصفیہ طلب مسائل کو حل کرنے میں ہے۔
was not a favor given to Pakistan. It was a solemn international settlement. Indus is a lifeline of Pakistan, and any attempt to turn that lifeline into a noose must be treated as a threat to the survival of our state. The Indus is not negotiable. The Sindhu is not for surrender. Marsu, Marsu, Sindhu na desu. دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی لائف لائن ہے. آبی حقوق کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا جواب دیا جائے گا. پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن اپنے بنیادی حقوق پر سمجھوتا نہیں کرے گا. پوری قوم متحد ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سیمینار سے خطاب. کہا کہ پانی کا بطور ہتھیار استعمال عالمی قوانین اور معاہدوں کے منافی ہے. دریائے سندھ کا پانی پاکستان کی زندگی کی ضمانت ہے. The strongest treaty the world has seen. It has survived 3 wars between 2 nuclear powers. And I unilaterally put it in abeyance or suspend it or walk out of it. This is what previously led to genocides. The treaty has not been put in abeyance. The treaty has been revealed to the world. کسی کو علاقائی یا عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر یہ مضبوط ترین معاہدہ قائم نہ رہا تو پھر دنیا کا کوئی بھی معاہدہ قائم نہیں رہ سکتا. بھارت ہمارے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول ہی نہیں کرتا. بھارت دنیا کا تیسرا آلودگی پھیلانے والا ملک بھی ہے. وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے خطاب میں کہا دریائے نیل ہو یا فرات ہر جگہ ایسی کہانیاں ہیں. بھارت کی وجہ سے ہمارے 6000 لوگ جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہو چکے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے خطاب میں کہا کہ بھارت نے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کیا ہے. پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو قومی قیادت مؤثر جواب دینے کے لیے پرعزم ہے. $240 million people are tied to the Indus Basin. Pakistan's restraint has been deliberate, but water, food, livelihood, and social stability are not negotiable abstraction. انڈس واٹر ٹریٹی کے کمشنر سید مہر علی شاہ نے کہا کہ سنتاس معاہدے پر سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں. سنتاس معاہدہ آج بھی مکمل طور پر نافذ العمل ہے. معاہدہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان امن کی ضمانت ہے. خرم دستگیر خان نے کہا کہ بھارت نے عالمی قانون کی توہین کرتے ہوئے دریاؤں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی اور پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. سنتاس معاہدے کی معطلی قانونی اعتبار سے بے معنی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.